جلن عورت اپنے شوہر سے بات بات پر دنگا فساد کرتی رہے گی۔ رات کے وقت منہ شوہر سے دوسری طرف کر کے سوئے گی۔ جس وقت تک شوہر گھر میں رہے ایسی عورت کے ماتھے پر بل پڑے رہتے ہیں۔ جیسے ہی خاوند گھر سے باہر جائے اس کا چہرہ کھل اٹھتا ہے۔ غیر مردوں کے سامنے مسکراتی اور ہنسی مذاق کرتی ہیں۔ شوہر کی غیر موجودگی میں خوب بال بناتی اور بناؤ سنگار کرتی ہیں۔ گھر کے دروازے اور کھڑکی پر کھڑے رہنا، باہر کے لوگوں خاص کر مردوں کو دیکھ کر خوش ہونا، ان کی تعریف کرنا، ان کا نام یاد رکھنا، شوہر کے بوسہ دینے پر گالوں کو جلدی سے صاف کر لینا۔ کہتے ہیں کہ قدیم زمانے میں ایک رئیس کی بیٹی گھوڑا سواری کے دوران گھوڑے سے نیچے گر گئی۔ اس کے کلہے کی ہڈی اپنے بند سے جدا ہو گئی۔ لڑکی کے باپ نے بہت سے حکیموں سے علاج کروانے کی کوشش کی کہ ہڈی واپس اپنی جگہ پر بٹھائیں، مگر مصیبت یہ تھی کہ لڑکی کسی حکیم کو اپنا جسم چھونے کی اجازت نہیں دیتی تھی۔ باپ نے بہت اصرار کیا کہ بیٹی، حکیم کو شریعت نے بھی محرم قرار دیا ہے، لیکن بیٹی کسی طرح راضی نہیں ہو رہی تھی اور دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ آخر لوگوں نے مشورہ دیا کہ شہر سے باہر ایک بہت حاذق حکیم رہتے ہیں، ان سے مشورہ کر لیں۔ وہ شخص حکیم صاحب کے پاس گئے اور اپنا مسئلہ بیان کیا تو حکیم صاحب نے کہا کہ ایک شرط پر میں آپ کی بیٹی کا کلہا ہاتھ لگائے بغیر واپس بٹھا سکتا ہوں۔ وہ شخص کہنے لگا کہ جو بھی شرط ہوگی وہ قبول کرنے پر آمادہ ہے۔ حکیم نے کہا کہ شرط یہ ہے کہ ایک بہت موٹی تازی گائے میرے لیے لا دو تو میں علاج کر دوں گا آپ کی بیٹی کا۔ وہ شخص بہت بھاری قیمت پر شہر کی سب سے صحت مند گائے خرید کر حکیم صاحب کے گھر لے گئے۔ حکیم صاحب نے کہا کہ آپ اپنی بیٹی کو پرسوں اپنے ساتھ لے آئیں، اسی دن اللہ کے حکم سے اس کا علاج کر دوں گا۔ جب وہ شخص چلا گیا تو حکیم صاحب نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ 2 دن تک نہ گائے کو گھاس کا ایک تنکا کھلایا جائے اور نہ پانی کا قطرہ پلایا جائے۔ شاگرد حیران ہوئے کہ اتنی صحت مند گائے 2 دن میں بھوک اور پیاس سے مر نہ جائے، لیکن چونکہ استاد کا حکم تھا اس لیے تعمیل کے سوا کوئی اور چارہ نہ تھا۔ 2 دن تک گائے بھوک اور پیاس کی شدت سے بہت کمزور ہو گئی۔ دوپہر کے وقت وعدے کے مطابق وہ شخص اپنی بیٹی کو چارپائی پر ڈال کر حکیم کے پاس لے آیا۔ حکیم نے لڑکی کے والد سے کہا کہ اپنی بیٹی کو گائے کی پیٹھ پر بٹھا دیں۔ سب بہت حیران ہوئے، لیکن حکم ماننے کے علاوہ کوئی اور راستہ نہ تھا۔ لڑکی کو گائے کی پیٹھ پر بٹھا دیا گیا۔ اب حکیم صاحب نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ لڑکی کے دونوں پاؤں گائے کے پیٹ کے گرد رسی سے باندھ دیں۔ یہ کام ہونے کے بعد حکیم صاحب نے شاگردوں سے کہا کہ اب گائے کے سامنے گھاس اور دوسری خوراک ڈال دو۔ 2 دن کی بھوکی پیاسی تھی، جلدی جلدی کھانے لگی۔ حکیم صاحب نے اس کے سامنے پانی کی بڑی سی بالٹی میں بہت سا نمک ڈال کر رکھ دیا اور گائے تیزی سے پانی پینے لگی۔ پانی میں نمک کی آمیزش نے پیاس کی شدت اور بڑھا دی تو گائے نے ایک ساتھ بہت سا پانی پی لیا۔ گھاس اور پانی نے گائے کا پیٹ پھولانا شروع کر دیا اور لڑکی کی ٹانگوں پر دباؤ اتنا بڑھا کہ وہ چیخنے لگ گئی۔ اچانک کھڑاک کی آواز آئی اور لڑکی شدت درد سے بے ہوش ہو گئی۔ حکیم صاحب نے لڑکی کو گائے سے اتروا کر اس کے والد سے کہا کہ آپ کی بیٹی کے کلہے کی ہڈی اپنی جگہ پر واپس بیٹھ گئی ہے اور یہ گائے آج سے میری ہے۔ یہ کوئی اور نہیں، حکیم بھو علی سینا تھے، جن کا نام بعد میں 4 دانگ عالم میں مشہور ہو گیا تھا۔ تو دوستو کیسی لگی میری یہ ویڈیو؟ اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کمنٹ شیئر ضرور کیجیے گا۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔